تو میں تھوڑے سے نام تیرے سردار کے سنا کے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، لنگر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، علماء، خطبہ، مقررین، واعظین، ذاکرین، سب کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ شریف، وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ دو مصروں سے آغاز کرتا ہوں، لاہور ہے، عرض کر رہا ہوں بڑی قیمتی۔ شبر جی، یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے، یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے۔ بادشاہ کو آنے والی نسلوں کے مزاجوں کا بھی پتہ تھا، بادشاہ کو اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کے مزاجوں کا بھی پتہ تھا۔ امام نہیں جو مخلوق کی بدلتی ہوئی نیتوں کو نہ جانتا ہو۔ مخلوق نے آگے کرنا کیا ہے، امام نہیں جو جانتا نہ ہو، لیکن پھر بھی امام اپنا دست شفقت جاری رکھتا ہے، امام اپنی کریمی مخلوق پہ جاری رکھتا ہے۔ اب آگے مخلوق کا مقدر ہے، نصیب ہے، ظرف ہے، وہ امام کے کرم کو کس انداز میں لیتی ہے۔ جیسے اس وقت بھی سردار کا کرم ہے، وقت کے بادشاہ کا انتہائی ہم سب پہ کرم ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سید بادشاہ، اتنے سادات بیٹھے ہو، آپ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، امام کی عزت کی قسم ہم میں سے کوئی بندہ بھی مجلس حسین کے قابل نہیں۔ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ساتھ بولو، کوئی بات نہیں، عرفان کے موتیاں سنبھالتے جاؤ۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی لنگر حسین کے قابل نہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی سبیل کا پانی پینے کے قابل نہیں، کیونکہ ابھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ حق ادا کرنا چاہیے تھا لنگر حسین کا لقمہ کھا کر، سبیل کا قطرہ پی کر اس پیٹ میں حرام نہ جانے دیتے۔ ہائے 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 بھائی، بسم اللہ، کیا بات ہے جی۔ ابھی تک ہم اس قابل نہیں، پھر بھی کریمی کھلائے جا رہا ہے، کھلائے بڑے بڑے لنگر، مخلوق شفا سمجھ کے کھائے، بڑا کرم اس میں چھپا ہے۔ اس کو کھا کے حلال کرے، بڑا کرم اس میں چھپا۔ کھانا آسان ہے، کھا کے حلال کرنا۔ میں بسم اللہ کروں، آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو سلام ہے۔ ہم نے ادا حق نہیں کیا۔ یہ آنکھیں، اس کریم گھرانے نے ہماری بہت کمال پہ لانے کی کوشش کی ہے، ابھی تک ہم کمال پہ نہ لا سکے۔ شبر، یہ وہ آنکھیں ہیں جو علم عباس دیکھتی ہیں، یہ عام آنکھیں نہیں۔ علم عباس کی زیارت بھی سب کو نصیب نہیں، خوش نصیب کو نصیب ہے۔
یہ آنکھیں جو علامہ عباس دیکھتی ہیں، ان آنکھوں کو عہد کرنا چاہیے تھا کہ یہ آنکھیں علم دیکھ کے حرام نہ دیکھتی. حق ادا نہ ہوا پھر بھی بلاتا ہے. یہ ہاتھ تمہید میں ہی دو چار باتیں آگی، گھبرانا نہیں. یہ اصلاح کا موقع ہوتا ہے ہمارا. ہم کیوں مل بیٹھتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے. اگر کوئی کمیاں ہیں تو ہم ان کو بہتر کر لیں. اس لیے سرخرو جو ہونا ہے ہم نے زمانے کے حسین کے سامنے نہیں. آپ میں سے بندے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. ہم 61 ہجری میں ہیں؟ نہیں. ہم علی کے دور میں ہیں؟ نہیں. ہم سرکار جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہیں؟ نہیں. ہم کس دور میں ہیں؟ زمانے کے حسین مہدی کے دور میں ہیں. ہمیں سرخرو کس کے آگے ہو؟ ہماری، میں بسم اللہ کروں، ہماری توجہ نہ گئی اس طرف. ہمیشہ سید قابل قدر، ہمیشہ صاحبان عقل ماضی سے سبق لیتے ہیں. آسان کر کے سمجھاتا ہوں. میرے واجب الاحترام نے اپنا بچہ اسکول داخل کرایا. انہوں نے 2-4 سال بچے کو اسکول داخل کرایا. ان کے پاس شبر پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی میں نے اپنا بچہ داخل کرانا ہے، میں کہاں کراؤں؟ وہیں کراؤں جہاں آپ نے اپنا بچہ کرایا تھا. کہنے لگے نہیں، میرے سے سبق لے. میں نے بچہ داخل کرایا تھا، وہ پالش نہیں ہو سکا بچہ جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے کوئی اچھا اسکول اور ڈھونڈ. مشورہ دیا ماضی کو سامنے رکھ کر، یعنی تو اپنا مستقبل بہتر بنا. میں بسم اللہ کروں. تو اپنا، ہاں جی فلاں گلی سے گزرا تھا، ارے بھائی وہاں سے نہ گزرنا، یہاں سے ڈاکہ ڈل جاتا ہے. پھر بندہ کوشش کرتا ہے، گلی بدلتا ہے. کیوں؟ آگے اس کو مستقبل بہتر بنانا ہے. پھر وہیں سے گزرے گا، لوٹا جائے گا. ماضی ہمیشہ انسان کو سبق دیتا ہے. 3 زمانے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں نا، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. ہم اس وقت سن رہے ہیں صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا. یہ سب ہمارا ماضی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. ہم نے آگے کیا کرنا ہے وہ ہمارا مستقبل ہے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس وہی کرنا ہے جو عاشقوں نے ماضی میں کیا تھا. نہیں، آ جاؤ، ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے واجب الاحترام قابل قدر خطیب حضرات دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر. میری سرکار بندے کی جرت نہیں، محمد کے نقش قدم پہ چلے. محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو علی کہتے ہیں. بندے کی جرت ہی نہیں، آل محمد کے نقش قدم پہ چلے. دعا یہ مانگنی چاہیے تھی، پروردگار آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. جس قابل ہیں اس نقش قدم پہ بھی چل پڑیں تو بڑی بات ہے، ورنہ کجا وہ نور کا گھرانہ، کجا ہم. صبر یہی دعا بھائی ہونی چاہیے کہ ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ، ہمیں میسم کے نقش قدم پہ، ہمیں 72 کو مشکل کہہ رہا ہوں نہیں، یہ 2 نعرے لگاتے نہیں ہو؟ کتنے بڑے بڑے نعرے ہیں، تمہارے جلوسوں کی زینت ہیں. ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شبر جی سبق، درس. تو کربلا بھی تو یہی کہتی ہے، مجھ سے سبق لے. ہو خالی چکر لگانے، زیارت کر کے ثواب کمانے نا. آ کے حر کو دیکھ، آ کے حبیب کو دیکھ، آ کے جون کو دیکھ. یہ وہ تھے کچھ نہیں، حسین نے کچھ بنا دیا. میں بسم اللہ بھائی شبر بھائی خوبصورت بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں علیہ السلام بنا دیا، کوئی شک نہیں. علیہ السلام کون بناتا ہے؟ زمانے کا امام. علیہ السلام اور کون بناتا ہے؟ بادشاہ نے بنایا. حر تھا نہیں، علیہ السلام بن گیا. جایا کر کربلا، دیکھا کر یہاں کون کون عاشق کس طرح حسین کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو فوز عظیم پہ لا چکے ہیں. صرف سلام کرنے، صرف وہاں سے کربلا کی مٹی لینے کے لیے نہ جایا کر، کربلا کا کفن نہ لینے جایا کر. یہ تو ویسے وہ چیزیں ہیں جو تجھے مل جاتی ہیں. اصل عبرت حاصل کر. یہ وہ عاشق ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنے کمال پہ لا کھڑا کیا.
अब कायनात की कोई लिबार्ट्री हुसैन को जौन से जुदा नहीं कर। ओ हो ओ हो। ये करबला की मट्टी सिर्फ चूमने के लिए है या मरने पर हमारे हाथ में हमारी सिफारिशी बन के जाएगी? ये सिर्फ सजदा करने के लिए नहीं। करबला की मट्टी हमसे पूछती है, तकाजा करती है, गौर से देख, ये वो आशिक हैं इसमें जिन्होंने अपने आप को हुसैन पे कुर्बान करके, अल्लाह अकबर, फौज अजीम को पाक कर आने वाली नस्लों को इतना दर्स दे गए, इतना दर्स दे गए, मगर लेगा वही जो थोड़ा सा अक्ल। मैं कराची गया, अभी आए हैं सिंध साइड पे पढ़ के, शबर मैंने वहाँ समंदर पे मुझे दोस्त ले गए, कहने लगे शाह जी यहाँ कोई एक ऐसी बात बताएं जहाँ से सबक हासिल हो। मैंने कहा जी चलो। देखा जी सरकार सैयद, गंदे नाले, कराची का गंदा पानी उसमें गिर रहा था, कराची का सारा गंदा पानी उसमें गिर रहा था। मैंने भाइयों को कहा, मैंने कहा जरा इस समंदर के पानी में गौर से देखो कहीं गंदे नाले का पानी है। कहने लगे शाह जी नहीं। मैंने कहा नहीं गौर से देखो। कहने लगा है ही नहीं। मैंने कहा यही समंदर का ज़र्फ होता। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए, क्या बात है जी, कमाल है आपकी, क्या बात है जी। मैं बिस्मिल्लाह करूँगा। यही समंदर के ज़र्फ की वुसअत का कमाल है। कोई भी गंदा नाला आए अपने अंदर जम करके अपने जैसा बना लेता। गौर करने वाली बात है ना। यही है दर्स करबला, इसी से दर्स ले, समझ आशिकों ने क्या किया था। क्यों? शबर हुर अलैहिस्सलाम बन चुका है, वो अलैहिस्सलाम रहेगा। जौन अलैहिस्सलाम बन चुका है, वो अलैहिस्सलाम रहेगा। सलमान अलैहिस्सलाम बन चुका है, वो अलैहिस्सलाम रहेगा। ये सब कहते हैं हम तो हैं, रहेंगे, तू क्या। हमें इसी से दर्स लेना है। यही हमारे पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे हमने दर्स लेना है। यही दर्स है। ले करबला वालों से दर्स। करबला वालों से पूछे तुम्हें किस चीज़ ने अलैहिस्सलाम बनाया। शबर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, वक्त नहीं है। इतना भी इरफान के मोती आप लोगों तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। तवज्जो रखिएगा। करबला वालों, तुम अलैहिस्सलाम की मंजिल पे पहुंचे, तुमने कमाल क्या किया। कहने लगे हमने वफा की थी। अरे भाई वफा में क्या करना पड़ता है? कहा अपना आप देना पड़ता है। हो अपना आप देना पड़ता है। तो जब हम अपना आप दें तो फिर कुछ मांगे भी सही। भाई सब मेरी तरफ देखना, जब अपना आप दें फिर कुछ मिलेगा भी सही। करबला वाले कहते हैं किसको दे रहा है तू अपना आप? दुनिया के किसी बंदे को दे रहा है, तू तलब करता है कि मुझे देगा क्या? तू दे रहा है इमाम वक्त को अपना आप। वो है जो रखता ही किसी का नहीं। कहा अपना आप देने के लिए लाजिम है तो बेसवाल बन। सवाल तेरा ना हो। हुसैन की मजलिस में आया हूं तो ये लिस्ट नहीं पेश करनी, मेरा ये मसला हल कर, मेरी ये परेशानी दूर कर, मेरी ये टेंशन दूर कर। शुक्र पढ़ हुसैन ने तुझे वहां बिठाया जहां वो खुद भी बैठा है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने। बड़ी बात है। इंशाअल्लाह झोलियां भर के जाकर सब जाओगे। ये आर्जी है सारा निज़ाम, कोई भी किसी का नहीं। सांसों की डोरी तक ताल्लुक है। सांसों की डोरी ख़त्म, ताल्लुक ख़त्म। कहाँ बेटा, कहाँ बाप, कहाँ दोस्त, कहाँ रिश्तेदार, सब कहते हैं उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, लिटाओ मैयत, दफन करो मैयत। सब रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। नहीं तोड़ता तो ज़माने का इमाम नहीं तोड़ता। अजान आ रही है, मैं 2 मिनट। कोई बात नहीं। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु
طبیعت بیدار ہیں، میری بات تو نہیں بھولی؟ میں نے تیری خدمت میں کیا گزارش کی؟ سارے رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں، زمانے کا امام رشتہ نہیں توڑتا، مگر اس کے ساتھ جو خالص ہو جائے اس کی قبر پہ آئے گا، مستقبل ہے شبر آئے گا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے اس آئے گا پہ غور فرمایا۔ آئے گا نہیں سمجھ آئی؟ پوری مخلوق ہر چیز مستقبل کی تیاری ہے۔ ارے بھی کما کیوں رہے ہو؟ شام کا کھانا پکواؤں گا، کھاؤں گا، رات کو بستر پر سوؤں گا، صبح اٹھوں گا۔ بچے کیوں پڑھا رہے ہو؟ یہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اچھا مقام لے گا۔ شادی کیوں کر رہے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا۔ نوکری کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا۔ مجلس میں کیوں آتے ہو؟ حر بنوں گا۔ بھائی بہت شکریہ بھائی، میں بہت کچھ کہہ گیا، جلدی جلدی میں اللہ کرے تیری سمجھ تک میری بات پہنچ جائے۔ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ زمانے کا امام تجھے جنت دینے کے لیے بلاتا ہے؟ جنت کے متلاشی و ذکر حسین سے کوئی بڑی جنت ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب تک اپنے ذہن سے لالچ نہیں نکالیں گے کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ حلق کے اوپر تک کربلا رہے گی، نیچے نہیں اترے گی۔ کربلا کا حلق سے نیچے اترنا ضروری ہے، ورنہ زبان تک رہے گی۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، نعرہ لگا کے چلے جائیں گے سارے، پچھلے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ سمجھا نہیں درس کربلا ہے کیا؟ کربلائی ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ کربلا کا درس سید پورا کا پورا بے سوال درس ہے۔ مجھے بڑی تحقیق کی میں نے، ماشاءاللہ آپ بھی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا سادات و مومنین مطالعہ کا شوق نہ رکھتے ہوں۔ میرا چیلنج ہے کوئی محقق، کوئی مفسر ثابت کر دے کسی کربلائی نے حسین سے کوئی سوال کیا ہو۔ بھائی سارے بے سوال ہیں، یہی کربلا ہے۔ اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا تھا، سید آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، سید قلم اٹھا کے کہتے ہیں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے۔ ہوئے 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 ہوئے، جو ملا بھکاری ملا، جو ملا۔ میں بسم اللہ کروں، میں کروڑ واری بسم اللہ، 14 بسم اللہ۔ جو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، صدیاں ہو گئیں حسینیت کو بھکاری نہیں۔ یہی کربلا سپاہی بناتی ہے۔ بن سپاہی بے سوال ہو، شکر کی منزل پہ آ۔ اتنی شکر کی منزل پہ آ، تجھے وہ شہنشاہ بھوکھا رکھے بھی شکر کر، روٹی دے بھی شکر کر، تھوڑی ملے بھی شکر کر، کچھ نہ ملے بھی شکر کر۔ کیوں؟ تو کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے، تیرے دل میں علی رہتا ہے، تیرا موازنہ ہے ہی کسی سے نہیں۔ آیا تھا ایک بندہ چھٹے امام کی خدمت میں، مولا میرا سلام۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار دیدار مقصود تھا۔ اچھا کوئی کام؟ مولا جانتے تھے آیا کیوں ہے۔ آقا وہ آپ سے ایک گزارش تھی، وہ ایک ہمارا ساتھ رہتا ہے گھر کے آگے، وہ دشمن توحید بھی ہے، دشمن نبوت بھی ہے، دشمن ولایت و امامت بھی ہے، لیکن اس کے پاس تو اتنا مال ہے، اتنی کنیزیں، اتنے اونٹ، اتنے غلام، اتنا کچھ ہے۔ مولا میں تیرا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی کھاتا ہوں، ایک وقت بھوکا رہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں سودا کر لیتے ہیں۔ مولا میں سمجھا نہیں۔ فرماتے اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے، تیرے دل میں ہم رہتے ہو۔ یہی ہے کربلا کا کمال۔ کربلا بندے کو بے سوال بناتی ہے، کربلا بندے کو عشق کی منزل پہ چلاتی ہے، کربلا بندے کو صاحب شکر بناتی ہے، کربلا بندے کو صاحب صبر بناتی ہے، کربلا بندے کو باحیا بناتی ہے۔ یہ درس ہے۔ دیکھیں نا شبر، عرصہ ہو گیا ہمیں بھائی کہتے کہتے ہم علی کے غلام، ہم علی کے غلام، ہم علی کے غلام، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، ہم علی کے غلام۔ کم از کم کربلا ہم پہ اتنا اثر کرتی، غیر دیکھ کے کہتا یہ علی کے غلام ہے تو ان کا علی کیا ہوگا۔ کربلا اثر نہ کر سکی۔ کربلا سے ہم نے درس لینا ہے، پھر ہمارا کربلا درسگاہ کہنا پورا ہوگا۔ دوسرا نعرہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اسی نعرے کے لیے شاید ہو سکتا ہے شبر میں آیا ہوں۔
وہ بھی ہم سب کا نعرہ ہے. ذاکر صاحب، حق کا سیدھا راستہ. کربلا میں بسم اللہ کروں سید. حق کا سیدھا راستہ. اچھا یہ بتاؤ، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ راستے نہ ہو تو منزل پہ بندہ پہنچ سکتا ہے؟ میں مشکور آپ کا، صاحب و زمان کی امان میں رہیں، خیر سے رہیں. راستے ہوں تو بندہ منزل پہ پہنچتا ہے، راستے نہ ہوں تو بندہ منزل پہ. بھائی بہت شکریہ. ہم نعرہ کیا لگاتے؟ حق کا سیدھا. کبھی ہم نے کہا حق کی سیدھی منزل؟ ایک سوچ ہے، شاید تیرے دل اور ذہن تک پہنچ جائے. ذاکر صاحب، ہم نے ہمیشہ کہا ہے حق کا سیدھا راستہ. سمجھا نہیں پایا، آسان کرتا ہوں. میں آپ کے شہری رہتا ہوں سبزہ زار. میں چلا سبزہ زار سے، مجھے کہنے لگے دوست احباب مومن موالی، سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے آپ کے علاقے کا نام لیا، کوٹ لکھپت. کوٹ لکھپت جا رہا ہوں. کہنے لگے سید کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. مثال دینے لگا ہوں، میں کوٹ لکھپت تو آیا، نہ مجلس پڑھی نہ تیری زیارت کی. میں کوٹ لکھپت کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازار کے راستے دیکھتا رہا. سارے راستے دیکھ کے میں واپس پہنچ گیا. مجلس نہ پڑھی، مثال دے رہا ہوں. مجھے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں کوٹ لکھپت کی گلی کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کے راستے دیکھ آیا. سجاد بھائی بڑا پیغام ہے، اگر یہ وصول ہو گیا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کہنے لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں، تو نے پیٹرول بھی ضائع کیا، تو نے وقت بھی ضائع کیا. میں نے کہا جی کیوں؟ میں گیا نہیں کوٹ لکھپت. کہنے لگے سید تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. ہائے 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 ہائے، اللہ یا میں مشکور آپ کا. حق کا سیدھا راستہ، حق کی سیدھی منزل نہیں. اس لیے کربلا کہتی ہے میں ہوں راستہ، مجھ سے گزر منزل تک پہنچ. کربلا ہماری منزل کا نام. سجاد بھی دھوپ لگ رہی، آگے آ جائیں. سید کے قرب میں بیٹھ کے دھوپ کا کہاں احساس رہتا ہے. میں بسم اللہ کروں. میں جلدی جلدی سمیٹتا ہوں، بات طویل نہ ہو جائے، بہت لمبی نہ ہو جائے بات. اتنا بھی تو سنبھال لے، بڑی بات ہے. اگر تو نے سفر کیا تو میں آتا جاتا رہوں گا. اگر تو نے یہی سمجھا کہ سید بھی وارہ پڑھنے آیا تھا، وارہ پڑھ کے چلا گیا، پھر میرا امام مجھے نہیں بھیجے گا. کوئی مقصد ہے نا، ایک ہی مقصد ہے پیر صاحب، کہ اللہ کرے میرے مولا کی رعیت کے اندر سویا ہوا ہور جاگ جائے، یہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے، یہ اپنا مقام محسوس کریں. یہ کون ہے، یہ کیوں اس دور میں بھیجے گئے. یہ اللہ چاہتا علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. اللہ چاہتا علی کل شیء قدیر ہے، وہ کربلا کے سردار کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. اللہ نے نہ علی کے دور میں بھیجا، نہ کربلا، نہ کسی معصوم کے آخری حجت کے دور میں کیوں بھیجا. یہ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا علی کل شیء قدیر. ہمیں سید بادشاہ سجاد بھائی، سید جی، شبر جی، جتنے بیٹھے ہو، یہ خاص تحفہ وصول کرنا. بات آ گئی، بسم اللہ، اللہ کرے یہ تمہارے دلوں اور ذہنوں تک اتر جائے. اللہ نے علی کل شیء قدیر نے اس دور میں کیوں بھیجا؟ پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا. سمجھنے والے صاحبان عقل شعور سوچتے ہیں، چونکہ جو وہ چاہتا ہے وہ جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. کرم کرنا چاہتا ہے ہم پہ. علی کے دور میں ہم آ جاتے، علی کے ساتھ ہوتے. کربلا میں ہم آ جاتے، پیدا ہو جاتے، حسین کے ساتھ ہوتے. اس دور میں بھیج کے انعام ڈبل دینا چاہتا ہے. سلمان کی کیا بات، بھر کی کیا بات، مگر ہماری کیا ہی بات بن سکتی ہے. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. پہچان اپنی منزل کو. قرآن سے پوچھ، قرآن ہماری منزل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ علی کے دور والو. ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ جعفر صادق علیہ السلام کے دور والو. ہمیں کہا جائے گا مہدی کے. تو یہ کربلا ہماری ٹریننگ کر رہی ہے. اللہ کرے ہم ٹریننگ کر پائیں. یہی میں اتنی دور سے بادشاہ کی توفیق سے تیری خدمت میں عرض کرنے آیا تھا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. ہم کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں. ہمارا مستقبل بڑا برائٹ ہے. کیوں؟ ہمارا امام آئے گا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا.
آواز دے کے کہے گا میں آ گیا، آؤ جو جو میرے منتظر تھے۔ وہاں پھر کیا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں جو انتظار کرتا ہوگا اس کا پہلا قدم وہیں ہوگا جہاں وہ ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں۔ نہ فلائٹ کی ضرورت، نہ ایئرپورٹوں پہ جانے کی ضرورت۔ شبر جی پہلا انعام ہے معصوم بندے کو طی الارض بنا دیں گے۔ آپ نے حکم کیا ہے جی سید امام زمانہ علیہ السلام ہی پڑھنا، میں نہیں پڑھ پایا سرکار، ابھی نہیں پڑھ پایا۔ شبر اتنا وسیع موضوع ہے سرکار کے بارے میں، آپ صحیح کہہ رہے تھے، گفتگو بہت کم ہوئی، میں پڑھ ہی نہیں پایا، میں کربلا کو بار بار ٹچ کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا مولا کو مر گیا، پھر فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی دفن ہوا سب حاضر میت کہہ کے چھوڑ جائیں گے، مہدی قبر پہ آئے گا۔ ایک دعا بھی ہے تیری حدیث کے ساتھ، دعائے کومیل تو پڑھتا ہے، ایک دعا ہے بڑی اہم جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ دعائے میں بسم اللہ کروں جس کے بارے تیرے چھوٹے امام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعا عہد تیرے لیے سبزدار کے مومنین نے تحفہ بھیجا ہے، سجاد بھی تحفہ بھی لائے ہیں، اردو ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے، ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا نا، ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تو اسے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ وہ دعا عہد تو پڑھنا وہ تحفہ ہے، کوشش کرنا روٹی بھول جانا دعا عہد نہ بھول، اور کوشش کرنا ترجمے سے ضرور پڑھنا تاکہ تو اپنے امام کے قابل فخر ہونے والوں میں شامل ہو۔ آپ کا حکم تھا، میں صاحب زمان کا صرف ایک مقام بتا کے 2 جملے مصاحب اور اجازت چاہوں گا۔ بادشاہ ڈسکس واقعتاً نہیں ہوا، شرف شاہ جی نہیں ہوا، اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم صدقہ کھا کے بھی اس کا نہیں گاتے، کسی کو توفیق تک نہیں کہ وہ ممبر پہ آ کے بات کرے۔ لوگ کہتے ہیں خشک موضوع ہے، اگر یہ آج پڑھ گئے تو آگے پھر مجلس نہیں ملے گی، حالانکہ حق یہ تھا میں آج صاحب زمان پڑھوں گا اور انشاءاللہ یہ مجلس وہ مجلس ہوگی جب سنتے ہی مومن تیار ہوں گے مولا آ جائے گا۔ اے سجاد مولا کی عزت کی قسم، ہم پڑھنے والے آپ سننے والے ہم سب حسین کے اتنے مقروض ہیں، کونیوں کے بل چل کے بھی حسین کے ذکر کے لیے ہمیں جانا پڑے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کونیوں کے بل، پھر بھی حق بادشاہ کا ادا نہیں ہوتا۔ لو جی آپ کی نظر ہے شبر جی، نماز الحمدللہ میری مولا کی رعیت پڑھتی ہے، میں نے بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھ کے کہا، کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے، میں نے کہا سب پڑھتے ہیں، مسجد میں نہ ٹائم ملے گھروں میں پڑھتے ہیں، میں اپنی قوم کو کبھی ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ ہاں کیوں؟ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کا قرب لینے کا۔ شاباش، نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ادھوری ہے جب تک ہم سلام نہ پڑھیں۔ ہیں شبر بھائی، نوجوان دوست توجہ میری طرف رکھنا، بس میں چھوڑ رہا ہوں، اور تھوڑا سا موضوع ایسا ہے کہ جس میں داد بھی کم ملتی ہے اور توجہ بھی کم ہوتی ہے، لیکن کیا کریں چھوٹے بھائی، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، وہ ولایتی ہے یا نہیں ہے، وہ ولایت ہے یا نہیں ہے، وہ ولایت ہے یا نہیں ہے۔ بڑی بڑی دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی، میں ولایتی میں ولایتی میں ولایتی، میں نے کہا تیری ولایت کا کمال یہ ہونا چاہیے تھا تیری اندر سے کم از کم سلمان کی خوشبو آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی جناب عالی، میں بسم اللہ کروں، ولایت واجب نہیں اوجب ہے، ولایت کے بغیر چارہ نہیں۔ لو جی محترم، معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب، مولا جو قائم کر لے، فرمایا کم از کم، شرف شاہ جی معصوم فرماتے اس کا معیار یہ ہے کہ جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی۔ معاملہ معمولی نہیں ہے، بندوں نے باتوں میں ہی ولایت کو اڑا دیا، ایسے لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ ولایت یقین کے کمال کا نام ہے، بندوں کا یقین زیرو ہے۔ آئے ہائے ہائے، لو جی بس میں مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے، آئے کبھی پہنچنا ہے۔ نماز کے آخر میں تو سلام پڑھتا ہے، سلام کے بغیر تیری نماز ادھوری ہے۔ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسے ہے نا؟ پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظمین، نجف گھوم کے واپس کعبے کی طرف آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تجھے میں تحفہ شبر دے رہا ہوں، واپس کعبے کی طرف آتا ہے، لیکن اس تحفے میں سب کے لیے فائدہ ہے۔ واپس کعبے کی طرف آتا ہے، تو نے السلام علیکم نبی اللہ پڑھا، تیری کمر سیدھی تھی، کربلا کی طرف مڑا،
तेरी कमर सीधी थी, काजमैन मुड़ा तेरी कमर सीधी थी, नजफ मुड़ा तेरी कमर सीधी थी। जो ही आया ना अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, होए 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 होए, तेरी कमर भी झुक गई, तेरी आंखें भी बंद हो गई। ये तसर्रुफ है तेरे सरदार, आंखें भी बंद, कमर भी झुक गई। तेरा यकीन कामिल है कि मैं जिसको सलाम कर रहा हूं वो देख भी रहा है, वो सुन भी। तूने सलाम पढ़ा खाली नहीं, तूने कहा अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। सबर करूंगा गुफ्तगू शरीकल कुरान किसे कहते हैं, लेकिन एक जुमला मैं तेरे मजमे को देता जाऊं, जिस अली का 11वां बेटा शरीकल कुरान हो वो अली क्या होगा। ओहो हो। शरफ शाह जी कभी मौका बना मैं इस पे, ये बड़ा अहम है क्योंकि हम जल्दी जल्दी आदत बन गए सलाम अलैकुम शरीकल कुरान, सलाम अलैकुम कामिल कुरान, नहीं, एक एक सलाम में कमाल छुपा है। सलाम करते 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 आखिरी सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। शबर नबी को सलाम करता है, अली को सलाम करता है, हुसैन को सलाम करता है, काज़ुमैन वाले गरीब अलगुरबा को सलाम करता है, किसी मासूम को सलाम करता है, रिक्वेस्ट नहीं करता। जो ही साहिब ज़मान पे आता है रिक्वेस्ट करता है, अल अमान। ओ हो, इससे बड़ा मैं आज के दिन तुझे फजीलत का जुमला नहीं दे सकता। अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौरी ज़मान मिन शर्र शैतान। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, मेरा सलाम हो आप पर ऐ ज़माने के साहिब, ऐ वक्त के साहिब। सिर्फ सलाम नहीं, अर्जी भी है। अल अमान अपनी मर्जी के आलम से तर्जुमा कराना, पनाह दे, बचा ले, मुश्किल कुशाई कर। अब जिनके जहनों में है कि मुश्किल कुशाई अली है तो वो मेरी बात को कहाँ समझेगा। जिसके जहनों में ये है कि ये भी अली है, नाम मत। ओह हो, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। या अली या अली या अली या अली। अल अमान अल अमान ऐ ज़माने का साहिब। अब बताता हूँ साहिब शबर किसे कहते हैं। हम तो एक दूसरे को कहते हैं ना, या किसी को कहा जाता है साहब जी, पता चलेगा साहब कहते किसे हैं। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, ऐ ज़माने का साहिब, ऐ वक्त का मालिक, हम तुझे सलाम करने के साथ साथ अर्ज़ गुज़ार हैं। अल अमान, पनाह दे, बचा ले, किन चीज़ों से? मिन फितनत ज़मान, ज़माने के फितने से, मिन जौरी ज़मान, ज़माने के जौर से, मिन शर्र शैतान, शैतान के शर से। अल्लाह अकबर। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, बात मैं खोलने लगा हूँ और इसी बात पे मैं अपनी तकरीर तमाम करने लगा हूँ। ये बात ही पहुँच गई तो कमाल हो जाएगा। आपने कोट लखपत में खड़े होकर कहा अल्लामान अल्लामान, मौला बचा मौला बचा मौला बचा शैतान के शर से। मोमिनों ने मॉडल टाउन, पूरा शहर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सिंध, KPK, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, मोमिन तो हर जगह है ना। हर मोमिन ने अपनी अपनी जगह पे कहा बचा बचा, शैतान के शर से बचा। बस साहिब उसी कहते हैं जो जहां पुकारे उसकी पुकार वहीं सुन। बस साहिब उसे कहते हैं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, जो जहां पुकारे उसकी पुकार वहीं पे सुने। जो घबरा गया मैंने इस जुमले से, यही काम एक अरब में भी हो चुका है। जब तेरे मौला अली ने 40 बंदों से वादा करके 40 घरों में लंगर किया था। एक ही टाइम पे लंगर करने वाला अली सब पे रहम करने के लिए हर घर में गया। अगले दिन हर बंदा कहता है अली मेरे घर, वो कहता नहीं अली मेरे घर, वो कहता नहीं अली मेरे घर, वो कहता नहीं नहीं अली मेरे घर। आगे मिल गया सलमान का, सलमान ही बताएगा अली कहाँ थे, सलमान अली कहाँ थे। ये कहता मेरे घर, मैं कहता मेरे घर, वो कहता मेरे घर, वो कहता मेरे घर, वो कहता मेरे घर। अली कहाँ थे? सलमान कहता ये बताओ शैतान पे ईमान है?
کیا ایک وقت میں شیطان بن بلائے ہر گھر تالا لگائے ہوئے بھی آ سکتا؟ انہوں نے کہا وہ تو آ سکتا ہے کیونکہ اس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہے. کہا جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہو وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملی ہو وہ نہیں ہے. آگے آ جائے، دھوپ ہے، آگے آ جائے. بس میں 1 منٹ 2 منٹ آپ کا فضائل ملوں گا، تھوڑا سا ٹائم مسائل میں، چھوٹا مسائل پڑھوں گا، زیادہ نہیں، تاکہ باقی پڑھنے والے بھی اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں. میں سجاد صاحب راضی ہوں، میں ناراض ہو کے نہیں جا رہا، بس میرا پیغام جو مجھے مولا نے بھیجا ہے وہ وصول ہو جائے، یہی میرا مقصد ہے. بادشاہ کے امر کے بغیر نہ ہم چل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بادشاہ کا امر ہے تو ہم سب چل رہے ہیں. مسجد میں یا گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے الامان الامان من فتنت زمان کہنے والا اگر بازار میں بھی یہ سمجھے میرا امام دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ لو اس نے ولایت کو قائم کر لیا. او ہو. خاتون کو سامنے دیکھ کر ماں بہن سمجھ کے دیکھے ولایت کا، یہ مومن کا معیار ہے. اور انشاءاللہ ہم نے اس پہ پورا اترنا ہے. وہ وقت دور نہیں جب ہمارے سردار آنے والے ہیں اور انشاءاللہ بادشاہ فخر سے کہیں گے میری پاک جد، آپ کے عاشقوں کی بھی کیا بات ہے مگر میرے عاشق منفرد ہیں. آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھ کے مانا، میرے عاشقوں نے غیبت میں مانا تھا. تیرا تعارف بھی بڑا خوبصورت ہونا ہے. میری دعا ہے مالک تجھے وہ عطا کرے جو وہ دینا چاہتا ہے. تیرا شمار بادشاہ کے عاشقین میں ہو جائے، مولا کے ناصرین میں ہو جائے. یہ نہ کہا کر میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں. اگر تو گناہگار ہے تو حسین کے بیٹے نے تجھے مجلس میں کیوں بلایا؟ وہ تیرے گناہ مٹانا چاہتا ہے. اس لیے عہد کر جو ہو گئی اس کی معافی آئندہ نہیں ہوگی. کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، خیرات تجھے مل جائے گی. بس یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے، یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے. پھر عرض کر رہا ہوں، یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے. مستقبل میں انسانیت کو ٹھکانا چاہیے. ہائے ہائے. 12 محرم ہے. ذاکرین نظام کی خدمت میں گزارش ہے اگر محسوس نہ فرمائے، مصائب معمولی چیز کا نام نہیں. مصائب تحقیق کریں، پھر ضمیر پہ تولیں، پھر بیان کریں. عرفا سید گواہی دیں گے، آپ سادات خون ہے نا. عرفا فرماتے ہیں مصائب پل صراط ہے، معمولی معاملہ نہیں. فضائل میں ہم انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مصائب میں گیا گزرا بنا دیتے ہیں. بابا یہ گھر مجبور نہیں مختار ہے. میں بسم اللہ کروڑ والی بسم اللہ میرے سید. انشاءاللہ امام زمانہ کا شرف آپ پہ ہونا ہے انشاءاللہ. مومن ہیں، موالی ہیں، سید ہیں، لیکن انشاءاللہ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے آپ نے. چھٹے امام کا فرمان شبر ہر مقتل کی کتاب میں لکھا، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرنا. میں بسم اللہ کروں، ہماری توہین نہ کرنا. کیوں؟ معاملہ معمولی نہیں. یہی 12 محرم ہے. ہاں، امت کی طرف سے دکھوں سے بھرا ہوا قافلہ کوفے پہنچا. سید سرکار مسجد حنانہ میں آل محمد کو ٹھہرایا گیا. جگہ نہیں تھی نا. رات کے کسی پہر یہ قافلہ پہنچا تھا. صبح صبح ان کا پروگرام تھا، ہم لین کے دربار لے کے جائیں گے. ہائے ہائے. وہ بیبیاں قافلے میں شامل تھی جو نانا کے دربار بھی رات کو جاتی تھی. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. میں آج پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں نے کہا امیر المومنین نے جب بادشاہ نے ممبر کو زینت دی تھی نا کوفے میں، پاک حسن سے فرمایا تھا حسن بیٹا میری بیٹیوں کو کہو ایک دفعہ میرے ہوتے ہوئے کوفے ضرور آئیں. ہائے ہائے.
میں کوفے والے کو بتانا چاہتا ہوں یہ شہزادیاں کتنی عظمت کی مالک ہیں. اتنا استقبال کیا تھا کوفے والی عورتوں نے، پھول برسائے، پھول بچھائے. تیرا یا علی بیٹی کو گلی چوک بازار دکھاتا پھر رہا ہے. بیٹی یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار ہے. شہزادی پوچھتی ہیں بابا راستے تو، چوک تو، گلیوں کے راستے، بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں. فرماتے ہو سکتا ہے وہ ایسا وقت آ جائے آپ کو دوبارہ کوفہ آنا پڑے. رو کے شہزادی فرماتی ہیں بھائی حسین جو ہوں گے. فرماتے ہو سکتا ہے حسین نہ ہو. بھائی حسن ہوں گے. فرمائے ہو سکتا ہے حسن بھی نہ ہو. شہزادی کہتی ہے غازی تو ہوگا نا. رو کے یا علی کہتے ہو سکتا ہے غازی بھی نہ بچے، آپ کو آنا پڑ جائے، کم از کم پتہ تو ہو یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار. پہنچیاں شہزادیاں. میں بار بار پیر شرف شاہ جی، عزت کا معاملہ ہے سید، مولا کی قسم ہم سادات ہی نہیں کہیں کروائیں گے ادب تو کون کروائے گا. جرت ہی نہیں کسی بندے کی کہ وہ آل محمد کی بیٹیوں کے نام لے. آج ہمارے میں سے کسی کی عورت دنیا سے چلی جائے نا، مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. کوئی مولوی سے پوچھے نام کیوں نہیں لیا، کہے گا غیرت کا معاملہ ہے. اگر ہماری غیرت اتنی ہے آل محمد کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا. غازی کے مرید بیٹھے ہو، میں نے سرکار کی پوری زندگانی 32 یا 34 سالہ پڑھی ہے. شبر آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. جب بھی پکارا آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر. اس گھر اتر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی عباس بننا پڑتا ہے. ابھی بھی میری بات نہیں پہنچی. میں تجھے لے چلوں تجھے اس وقت جب سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا. تیرے امام رو کے فرماتے ہیں دربار لعین میں، جب لعین نے پھپھیوں کا نام لیا تھا. غیرت کا معاملہ ہے بابا، مہربانی کیا کرو یا منبر پہ لکھ کے رکھا کرو ہم غیرت مند ہیں، ہم سے علی کی بیٹیوں کے نام برداشت نہیں ہوتے. ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی ماں کو امی کہہ کر، اماں کہہ کر، ماں کہہ کر پکارا ہے. یہ بابا معاملہ غیرت کا ہے. ایسے ہے نا بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، ماں بوڑھی ہو، اماں، بندے کو نہیں پتا میری ماں کا کیا نام ہے. غیرت اجازت نہیں دیتی. اگر غیرت اجازت یہاں نہیں دیتی تو علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں، محمد کا گھرانہ بھی کسی کا کچھ لگتا ہے. شہزادی کونین، علی کی علی بیٹی، معظمہ کائنات، مخدوم عالمین، ساری رات مسجد حنانہ میں بیٹھے رہے. کوئی شہزادی کسی سر کو لیتی تھی، کوئی شہزادی کسی سر کو لیتی تھی. شہزادی شام والی نے غازی کا سر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، گفتگو کر رہی ہے غازی سے. غازی میں اکیلی رہ گئی ہوں. غازی تو پردوں کی کتنی حفاظت کرتا تھا. غازی ذرا دیکھ ان ظالموں نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر، میں گفتگو نہیں پڑھ سکتا، میری ہمت نہیں ہے. صبح ہوئی، طبل شروع ہوئے، اعلان ہو گیا آ رہے ہیں وہ گھرانہ. یہی کہوں نا، ہمت نہیں پڑتی. آ رہا ہے وہ گھرانہ جس پہ اللہ درود پڑتا ہے. اسی طرح کہہ سکتا ہوں یہ قافلہ چلا مسجد حنانہ سے، جانا تھا دربار میں. ایک صحابی ہے تیرے رسول کا نام ہے سہل. یہ 12 محرم کوفے آیا ہے. یہ ہر بندے کو دیکھ کے بڑا حیرت میں مبتلا ہے. لوگوں نے عید جیسا ماحول بنایا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، گلے مل رہے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں. ایک ایک بندے کو ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کوفے میں 12 محرم کو نئی عید ہے؟ کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں ہے. ایک بزرگ ہیں جن سے پوچھا بابا آپ بتاؤ 12 محرم کوفے میں نئی عید ہے؟ بابا کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے تجھے نہیں پتا، یہ عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے محمد کے بیٹے کو گھیر کے مارا ہے، اسی کے مارنے کی یہ خوشیاں منا رہے ہیں. کہاں ہے محمد کا بیٹا؟ کہ وہ نیزو پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. کہ ہوا کیا تھا؟ کہ جنگ ہوئی تھی. کہ کس طرح؟ کہ ایک طرف لاکھوں تھے، ایک طرف صرف 72 تھے، چند تھے. کہا بابا پھر جنگ نہ کہے، ظلم کہے نا. جنگ تو نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے نا، مہمان کو گھیر کے مارا گیا. کہتے میں سہل کہتے ہیں ایک دم تو میں عجیب کیفیت میں بیٹھتا بیٹھتا زمین پہ بیٹھ گیا. پھر میں نے ہمت پکڑی جب طبلوں کی آواز آئی کہ قافلہ آل محمد آ رہا ہے، کہ میں
آگے بڑھا، دیکھا سید سجاد جوان تھا، ضعیف ہو چکا تھا، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں سے خون جاری تھا۔ یہ وہ سید سجاد ہے، ہر معصوم جب کربلا میں ودا کرنے آتا نا، سجاد سے مل کے ضرور جاتا تھا، چاہے وہ غازی عباس علمداد، چاہے وہ علی اکبر، چاہے امام مظلوم، مل کے جاتا تھا تو ہر ایک کو سید سجاد رو کے کہتے تھے آسان کام تم نے چنا ہے، مشکل کام مجھے دیا ہے، شہید ہو جانا سر کٹا کے آسان ہے، پھوپھیوں کو بازار لے جانا، دربار لے۔ بس سہل آگے بڑھا سید سجاد کے پاس، آواز دے کے کہتے میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا امت نے کیا کر دیا، میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ۔ تیرے سید سجاد نے انگلی کے اشارے سے پھپھی کے محمل کے نیچے بھیجا، کہتے یہ میں نیچے کھڑا ہو گیا، شہزادی کونین محمل پہ تھی، ملکہ کائنات علی کی علی بیٹی اون محمد کی پاک اماں جناب عبداللہ کا حرم آقا زادی محمل پہ تھی۔ میں قریب گیا، میں نے آہستہ آہستہ سب سے پہلے پرسہ دیا، آقا زادی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا زادی تمہارے گھر کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے، آقا زادی اس امت نے ظلم بڑے کیے، آقا زادی میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے بتائیں۔ محمل سے آواز دے کے کہتی ہے چاچا اب سہل تیرا شکریہ، تو نے اس ایسے ماحول میں مجھ سے پوچھا تو ہے، کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ، اگر چاچا سہل کچھ کر سکتا ہے تو ایک کام کر، بھیڑ ہٹا، میری معصومہ تھک گئی ہے، میں تھک گئی ہوں، میری بھیڑ ہٹا، میں نے سفر آگے کرنا ہے۔ وَسَيَّلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ أَيَّمَنْ قَلَبُونَ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ أَجَلَ اللَّهِ